अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। ये कहानी है एक ऐसे मुल्क की जिसे कई दहाइयों बाद बरतानवी राज से आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद उस कौम ने एक फलाही रियासत बनने का ख्वाब देखा जहां एक मजबूत जमहूरी निज़ाम और इजहार राय की आज़ादी होगी। उस मुल्क में मुख्तलिफ कौमियतों के लोग आबाद थे जो सब उस निज़ाम में बराबरी का हिस्सा चाहते थे। सेहत, तालीम, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ का ख्वाब लिए ये कौम अभी अपनी आज़ादी को इंजॉय ही कर रही थी कि 15 साल बाद उस मुल्क में पहला मार्शल लॉ लग गया और फौज ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया, आइन मुअत्तल कर दिया, पार्लियामेंट को खत्म कर दिया और सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई। फिर तो ये सिलसिला जैसे चल ही निकला। मुल्क में जमहूरियत वो ख्वाब बनकर रह गई। अवाम जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करते रहे। मुल्क में मार्शल लॉ खत्म होता तो एक मुख्तसर अरसे की जमहूरियत के बाद एक और मार्शल लॉ लग जाता। उस मुल्क के सियासतदान भी अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरने में नाकाम हुए। उन पर करप्शन, बैड गवर्नेंस और नेपोटिज्म जैसे इल्जामात आयद होते रहे और यूं अवाम का दिल सियासतदानों से भी खट्टा हो गया। फिर उस मुल्क की अशराफिया ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पूरी दुनिया हैरान थी कि यह हो क्या गया है। यह अपनी नौइयत का एक मुनफरिद निज़ाम था जिसमें पहली मर्तबा फौज को बराह रास्त हुक्मरानी का हिस्सेदार बनाया गया। किसी ने इसे जमहूरियत के साथ मजाक करार दिया, किसी ने उसे वक्त की जरूरत कहा, किसी ने उसे आगे बढ़ने का वाहिद जरिया करार दिया। एक तबके की राय थी कि फौज उस मुल्क की एक हकीकत है। ये मुल्क फौज के बगैर चल ही नहीं सकता, लिहाजा फौज को हुकूमती उमूर में शरीक कर लेना ही अक्लमंदी का तकाजा है। यूं आइन में तरमीम करके पार्लियामेंट की 25% नशिस्तों में हाजिर सर्विस फौजी अफसरान का कोटा मुकर्रर कर दिया गया। यानी अब फौज पार्लियामेंट की कार्रवाई में न सिर्फ शरीक थी बल्कि कानून साजी का भी हिस्सा थी। अब आप में से कुछ लोग समझ रहे होंगे कि यह पाकिस्तान की कहानी है, अगरचे पाकिस्तान की कहानी भी इससे कुछ मिलती जुलती ही है, जिस पे हम आगे चल के जरा तफसील से बात करेंगे। मगर यह पाकिस्तान की नहीं बल्कि जनूब मशरकी एशिया के एक छोटे से मुल्क म्यांमार की कहानी है। जी हाँ, वही म्यांमार जहां 2008 में आईनी तरमीम के जरिए पार्लियामेंट की 25% नशिस्तें फौजी अफसरान को दे दी गईं। 2016 में इलेक्शन हुए और नोबेल इनाम याफ्ता और जमहूरी जद्दोजहद के अलमबरदार आंग सान सू की हुक्मरान बन गईं। ये शायद दुनिया का पहला बाकायदा हाइब्रिड हुक्मरानी का मॉडल था। इससे पहले दुनिया में या तो मुकम्मल मार्शल लॉ या मजबूत और कमजोर जमहूरी निजाम ही हुआ करते थे, लेकिन आंग सान सू की ने इक्तदार हासिल करने के बाद पूरी दुनिया को मायूस किया। आप में से अक्सर लोगों को मालूम होगा कि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और यहाँ बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमान आबाद हैं। रोहिंग्या मुसलमान बहुत बुरी हालत में जिंदगी बसर करते हैं। उनके पास कोई हुकूक नहीं और ना ही उनको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आंग सान सू की नाक के नीचे बुद्धमस्त के पैरोकारों ने रोहिंग्या मुसलमानों पर तारीखी जुल्म ढाए। उनकी कॉलोनीज को आग लगा दी गई और बच्चों और खवातीन के गले काटे गए। हजारों मुसलमानों को शहीद किया गया और रोहिंग्या मुसलमानों को गजा बना दिया गया। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। फिर अल्लाह की बेआवाज लाठी की आवाज आई और 2021 में फौज ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत का तख्ता उल्टा। आज आंग सान सू की कैद को 5 साल हो चुके हैं। म्यांमार अपने पड़ोसी ममालिक से बहुत पीछे जा चुका है। ये हाइब्रिड निजाम, ये होता क्या है? क्या ये जरूरत है या इसे मुसल्लत किया जाता है? क्या दुनिया के किसी मुल्क में हाइब्रिड निजाम कामयाब भी हुआ है? पाकिस्तान में हाइब्रिड निजाम कब और कैसे आया? आइए जरा इस पे बात करते हैं और इमरान खान के वजीर आजम बनने तक आज मौजूदा निजाम के पीछे छुपे ऐसे हकाइक भी आपको बताएंगे जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। सादा अल्फाज में हाइब्रिड निजाम उस तर्ज हुकूमत को कहा जाता है जहां बज़ाहिर जमहूरी इदारे जैसे पार्लियामेंट, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, मीडिया और मुंतखब हुकूमत मौजूद हो, लेकिन असल ताकत मुकम्मल तौर पर अवामी नुमाइंदों के पास ना हो बल्कि गैर मुंतखब कुव्वतें जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट भी उस निजाम हुकूमत का हिस्सा हो। ऐसे निजाम में हुकूमत अवाम के वोट से बनती जरूर है मगर अहम पॉलिसीज, सिक्योरिटी, खारजा उमूर या इक्तदार की समत के तयन में पसे पर्दा ताकतवर हल्के नुमाया किरदार अदा करते हैं। इसीलिए हाइब्रिड निजाम को मुकम्मल जमहूरियत और खुली आमरीत के दरमियान एक दरमियानी मॉडल समझा जाता है। अब इसे पाकिस्तानी तारीख के तनाजुर में देखते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन गए। कायदे आज़म का ख्वाब पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत बनाने का था
جہاں کا دستور اسلامی اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت ہو۔ قائد اعظم نے واضح الفاظ میں پاکستان کے نظام حکومت کو بیان کیا، چاہے وہ 11 اگست 1947 کی تقریر ہو جس میں قائد اعظم نے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان میں کسی سے مذہبی امتیاز نہیں برتا جائے گا اور پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی، یا چاہے وہ قائد اعظم کا اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر خطاب ہو یا 14 جون 1948 کو فوجی جوانوں اور افسران سے کیا گیا کوئٹہ اسٹاف کالج کا خطاب ہو جس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ مسلح افواج عوام کی خادم ہے، ان کا کام ریاست کی پالیسیاں بنانا نہیں ہے، یہ سیویلین حکومت کا کام ہے۔ مگر افسوس قائد اعظم کے خواب کی تعبیر ابھی ابتدائی سانسیں ہی لے رہی تھی کہ وقت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک نئی مملکت امیدوں کی کرن اور قربانی کا ثمر ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ اس کا معمار خاموش ہو گیا۔ وہ شخص جس نے قوم کو آزادی کا راستہ دکھایا خود اس راستے کی تکمیل نہ کر سکا۔ قائد اعظم پاکستان بننے کے صرف 1 سال بعد ہی وفات پا گئے اور یہ ملک اپنی پیدائش کے فوراً بعد ہی یتیم ہو گیا۔ قائد اعظم کی جدائی صرف ایک فرد کا جانا نہیں تھا بلکہ ایک عہد کا اختتام تھا۔ خواب ادھورے رہ گئے، منصوبے نامکمل اور قوم ایک عظیم رہنما کے سائے سے محروم ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد تاریخ نے ایک ایسا خلا محسوس کیا جسے آج تک پر نہیں کیا جا سکا۔ ایک نوزائیدہ بچہ اگر اپنی پیدائش کے ساتھ ہی یتیم ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ سنبھل جاتا ہے اور عروج پا جاتا ہے اور کبھی وہ راستہ بھٹک کر اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ قائد اعظم کی وفات کے ساتھ ہی پاکستان میں بیوروکریسی، فوج اور سیاستدانوں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی کی میوزیکل چیئر شروع ہو گئی۔ 16 اگست 1951 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو بھی راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا۔ وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے پہلے شہید تھے جن کے قاتل آج بھی سامنے ہی نہیں آئے۔ گولی چلانے والے کو زندہ گرفتار کرنے کے بجائے اسے موقع پر ہی گولیوں سے بھون دیا گیا اور لیاقت علی خان کے قتل کے ذمہ دار ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد بنگال یعنی کہ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے اور غلام محمد گورنر جنرل بن گئے۔ خواجہ ناظم الدین بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک شریف النفس انسان تھے جو تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما بھی تھے، جبکہ غلام محمد کا تحریک پاکستان سے اتنا ہی تعلق تھا جتنا ملکہ برطانیہ کا اسلام سے تھا۔ خواجہ ناظم الدین کی حکومت ملکی حالات، مہنگائی اور گورننس کو بنیاد بنا کر ختم کر دی گئی۔ غلام محمد نے اپنے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو برطرف کر دیا، حالانکہ ناظم الدین کے پاس پارلیمنٹ کی حمایت موجود تھی۔ اس کے بعد تو پاکستان میں وزرائے اعظم بننے اور حکومتیں برطرف کرنے کا ایک بیہودہ اور خوفناک کھیل شروع ہو گیا۔ دنیا حیران تھی کہ یہ ملک چلایا جا رہا ہے یا اس ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ خیر دنیا تو آج بھی اس بات پر حیران ہے اور پاکستان وہ بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف واپس۔ آپ کو یہ تمام حقائق بتانے کا مقصد اس بات سے آگے ہی ہے کہ کس طرح پاکستان کے جمہوری نظام کو پنپنے سے پہلے ہی کمزور کیا گیا، آئین بننے ہی نہیں دیا گیا اور فوجی آمروں نے کس طرح اپنے ہی بنائے ہوئے آئینوں کو توڑا۔ یقیناً ان تمام واقعات سے آپ کو موجودہ ہائبرڈ نظام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ خواجہ ناظم الدین کے بعد محمد علی بوگرا وزیر اعظم بنے، مگر ان کی حکومت بھی صرف 1.5 سال بعد ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد چودھری محمد علی وزیر اعظم بنے، مگر وہ اس نظام سے مایوس ہو کر 1 سال بعد ہی خود ہی استعفیٰ دے کر چلے گئے۔ 1955 میں اسکندر مرزا پاکستان کے گورنر جنرل بنے اور پھر وہ صدر بھی بن گئے۔ انہوں نے پاکستانی جمہوریت کے ساتھ وہ کیا جو شاید 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز سرکار نے ہندوستان کے ساتھ بھی نہیں کیا ہوگا۔ انہوں نے وزرائے اعظم کو برطرف کرنے کو قومی کھیل ہی بنا ڈالا۔ اسکندر مرزا نے اپنے دور حکومت میں 4 وزرائے اعظم کو برطرف یا تبدیل کیا۔ انہوں نے چودھری محمد علی، حسین شہید سہروردی، ابراہیم اسماعیل چنڈریگر جن کے نام پر آج بھی کراچی کی بڑی شاہراہ آیا چنڈیگڑھ روڈ موجود ہے، اور ملک فیروز خان نون کو فارغ کیا۔ آخر میں انہوں نے اکتوبر 1958 میں آئین معطل کر کے ملک میں مارشل لاء لگایا اور وزیر اعظم کا عہدہ ہی ختم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندر مرزا کا تعلق میر جعفر کے خاندان سے تھا، وہ میر جعفر کے پڑپوتے تھے۔ جی ہاں، وہی میر جعفر جس نے پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ سے غداری کر کے انگریزوں کو جتوانے میں اہم کردار ادا کیا، اور آج بھی اس میر جعفر کا نام اسلامی تاریخ میں غداری اور نفرت کی علامت بن چکا ہے۔
बहरहाल, इससे पहले कि इस्कंदर मिर्जा वज़राए आज़मों को बरतरफ करने का रिकॉर्ड कायम करते और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाता, उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी जनरल अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा समेत पूरी असेंबली को ही घर भेजकर मुल्क में पहला बाकायदा मार्शल लॉ लगा दिया। यानी ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना मुल्क में जमहूरियत होगी और ना वजीर आजम को बरतरफ किया जा सकेगा। और यूं पाकिस्तान एक ऐसे रास्ते पर चल निकला जिसके अंजाम की किसी को खबर न थी। जनरल अयूब खान का दौर अगरचे पाकिस्तान की सनती तरक्की का दौर कहलाता है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के कई मेगा प्रोजेक्ट्स लगे। पाकिस्तान के 2 बड़े डैम्स तरबेला और मंगला, जो आज भी पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं, अयूब खान के दौर में ही तामीर हुए। लेकिन यह भी हकीकत है कि अयूब खान के दौर में पाकिस्तान में अमरीकी असर और रसूख में बेतहाशा इजाफा हुआ। गैर मुल्की इमदाद और कर्जों का दायरा वो बहुत वसी हो गया। पाकिस्तान ने अगरचे 1965 की जंग में भारत को शिकस्त दी, मगर मशरकी पाकिस्तान में नफरतों के बीज भी बोए गए और सीटो और सेंटो जैसे मुआहदे के जरिए पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी में धकेल दिया गया। यहाँ तक के बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी सदारती इंतखाबात में तारीखी धांधली के जरिए शिकस्त दी गई। जनरल अयूब खान इस मुल्क पे 8 साल हुक्मरान रहे और जाते जाते भी मुस्ताफी होकर पाकिस्तान में जमहूरियत को रास्ता देने के बजाय इक्तदार एक बदनामे जमाना शख्सियत जनरल याहिया खान के हवाले कर गए। जनरल याहिया खान ने अपने दौरे हुक्मरानी में जो गुल खिलाए उनसे तो आप वाकिफ ही होंगे। कहा यह जाता है कि वो शराब और कबाब दोनों के ही रसिया थे। उन्होंने ऐवान सदर को अय्याशी का अड्डा बना लिया था। उनके दौर में मशरकी पाकिस्तान में बगावत फूट पड़ी। अगरचे पाकिस्तान में 1970 के इलेक्शंस को पाकिस्तान की तारीख के वाहिद शफाफ तरीन इलेक्शन कहा जाता है। मेरे नजदीक शफाफ इलेक्शन का मयार ये है कि उनके नताइज पर किसी सियासी जमात ने एतराज न किया हो और न ही धांधली के इल्जामात आयद किए हों। मगरबी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की, जबकि मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जीत गई। मगर जनरल याहिया खान ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर अक्सरियती जमात को हुकूमत बनाने की दावत देने के बजाय मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। अब मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ, क्या शेख मुजीबुर रहमान गद्दार थे या नहीं थे, जुल्फिकार अली भुट्टो का किरदार क्या था, इस पर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे तफसील से। मेरे नजदीक सानह मशरकी पाकिस्तान के सभी जिम्मेदार थे, लेकिन इस वक्त मेरा मौजू पाकिस्तान की जमहूरी तारीख बयान करके मौजूदा हाइब्रिड निजाम की वजूहात का तयन करना है। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी और सकूते ढाका के बाद पाकिस्तान को पहली मर्तबा एक हाइब्रिड निजाम की जरूरत पड़ी, जब जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। शायद भुट्टो वो वाहिद शख्सियत हैं जिनको सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होने का एजाज हासिल हुआ, लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, वो पाकिस्तान को पहला मुत्तफिका आइन देना है। 1973 का आइन पाकिस्तान में एक ऐसा सियासी इनकलाब था जिसमें मगरबी पाकिस्तान के तमाम सियासी फरीकैन का इत्तफाक राय हो गया और 1973 का आइन नाफिजुल अमल हो गया। अगरचे इस आइन में अब तक 27 तरमीम हो चुकी हैं और बड़ी हद तक 1973 के आइन का हुलिया बदल चुका है, लेकिन अभी भी मार्शल लॉ और किसी किस्म के हाइब्रिड निजाम की इस आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। इस आइन में चंद तरमीम तो जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में ही हो गई थी। 1973 के आइन में आइन तोड़ने या उसे मुअत्तल करने के लिए आर्टिकल 6 में बकायदा सजा तजवीज की गई। आइन तोड़ने या मुअत्तल करने को मुल्क से संगीन गद्दारी या हाई ट्रिजन करार दिया गया और ऐसा करने वाले के लिए सजाए मौत तजवीज की गई। फिर यह आइन जनरल जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के दौर में 2 मरतबा मुअत्तल हुआ। शरीफ खानदान का सियासी जन्म जनरल जियाउल हक के दौर में ही हुआ। अगर जनरल जियाउल हक मार्शल लॉ ना लगाते तो शायद आज पाकिस्तान की तारीख बहुत मुख्तलिफ होती। इन तमाम वाकयात की तफसील आप मेरी इन वीडियोज में मुलाहिजा कर सकते हैं। जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में माजी के बदतरीन मुखालिफिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के दरमियान मिसाक जमहूरियत तय पाया, जिसमें किसी किस्म के गैर आईनी इकदाम की हिमायत न करने का अहद किया गया। जनरल मुशर्रफ अपनी गलतियों की वजह से कमजोर हो गए तो मियां नवाज शरीफ मिसाक जमहूरियत को तोड़कर मेमो गेट में काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद 90 की दिहाई का म्यूजिकल चेयर वो दोबारा शुरू हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर हाइब्रिड निजाम का ख्याल आया। एस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसे साफ सुथरे चेहरे की तलाश हुई जिस पर करप्शन का कोई दाग ना हो।
وہ ایک جوشیلا فن خطابت رکھتا ہو۔ پاکستان میں عمران خان ہی ایسی شخصیت تھے جو اس وقت غیر متنازع تھے۔ 92 کے ورلڈ کپ، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اور نمل یونیورسٹی بنا کر وہ خود کو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر اور دباؤ برداشت کرنے والا ایک ٹف کھلاڑی ثابت کر چکے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ چونکہ عمران خان کی جماعت ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور ان کو سیاست میں سپورٹ کر کے ہم عمران خان کو اپنا احسان مند بنا لیں گے۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی بن کر کام کریں گے، ان سے پارلیمانی نظام جمہوریت کا خاتمہ کروا کے صدارتی نظام لایا جائے گا اور عمران خان کے امیج کو بھرپور طریقے سے استعمال کر کے ہائیبرڈ نظام کو آئین کا حصہ بنا لیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ انہوں نے عمران خان کا غلط اندازہ لگایا۔ چونکہ عمران خان کو اقتدار میں آنے کے لیے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو ہدف بنانا ضروری تھا، اس لیے ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا مقصد ایک ہو گیا۔ یہ بات اب راز نہیں کہ عمران خان ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ تھے، لیکن کسی کا پپٹ بننا وہ عمران خان کے مزاج میں ہی شامل نہیں تھا۔ عمران خان کی ماضی کی تمام اچیومنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے، کچھ کرنے کی ٹھان لیتے، تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتے۔ کرکٹ میں کیری پیکر جدت لے کر آئے تو عمران خان کسی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر کیری پیکر سیریز کا حصہ بن گئے۔ 92 ورلڈ کپ جیتنا ایک دیوانے کا خواب تھا جس کے لیے وہ ایک نا تجربہ کار ٹیم لے کر چلے گئے۔ ان کا مذاق اڑایا گیا لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی اور پھر ورلڈ کپ جیت کر دکھایا۔ دنیا کا پہلا کینسر ہاسپٹل قائم کرنا بھی ابتدا میں دیوانے کا خواب ہی تھا۔ سب سے پہلے عوام میں کینسر کے حوالے سے آگہی پیدا کرنا، پھر ان کو عطیات کے لیے راضی کرنا، پھر دنیا بھر سے ماہرین کو جمع کر کے کینسر کا ایک جدید ترین ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر قائم کرنا۔ یہ ایک ناممکن ٹاسک تھا جو عمران خان نے ممکن کر دکھایا تھا۔ ان کا مذاق اڑایا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ یہ ہاسپٹل کبھی بھی قائم نہیں ہو سکے گا، لیکن عمران خان نے کر کے دکھایا اور یہی بات ان کے وزیر اعظم بننے کے حوالے سے بھی کی گئی۔ عمران خان کی سیاست میں کامیابی کی ایک وجہ ان کی مستقل مزاجی بھی تھی۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ سیاست میں مستقل مزاجی اور حکومت میں مستقل مزاجی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عمران خان سیاست میں اس قدر مستقل مزاج تھے کہ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف پورا سال وہ سڑکوں پر رہ کر احتجاج کرتے رہے اور پھر 2014 میں 126 دن کا تاریخی دھرنا دیا۔ وہ ایک دن میں سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے، گھنٹوں خطاب کرتے۔ پی ٹی آئی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے سوشل میڈیا کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ بیانیہ سازی اور سوشل میڈیا کے الگوریدم کو سمجھنے میں عمران خان کا دور دور تک کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ یہ وہ انقلاب تھا جو عمران خان پاکستان کی سیاست میں لے کر آئے، یوتھ کو موبلائز کیا اور جب تک مسلم لیگ نون کو اس کی اہمیت کا احساس ہوا تب تک بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے عمران خان کا نام گھر گھر تک پہنچ گیا۔ وہ خواتین اور بچوں کے موبائل فونز کا لازمی حصہ بن گئے اور اتنے مقبول ہوئے کہ پاکستان کی سیاست آج بھی انہی کے گرد گھومتی ہے۔ 2018 میں پاکستان میں پہلا باقاعدہ ہائیبرڈ نظام متعارف ہوا جس میں بظاہر عمران خان کی حکومت تھی، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ عمران خان کو ایک کٹ پتلی بنا کر ہی رکھنا چاہتے تھے۔ عمران خان چونکہ نا تجربہ کار تھے اس لیے انہوں نے ابتدا میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کیا، لیکن پھر چند ماہ گزرنے کے باوجود وہ اسٹیبلشمنٹ کی کئی باتوں کو نظر انداز کرنے لگے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے تمام معاملات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ عمران خان کی ایک کمزوری ان کے دور میں کمزور معیشت اور مہنگائی بھی بتائی جاتی ہے، لیکن عبدالحفیظ شیخ اور شوکت ترین دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کے لگائے ہوئے وزرائے خزانہ تھے، لہٰذا معیشت کی خرابی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ہی چلی گئی۔ اب جنرل باجوہ کو احساس ہو چکا تھا کہ جسے وہ کٹ پتلی سمجھ کر لائے ہیں وہ اپنے فیصلے خود کرنے لگا ہے۔ جنرل باجوہ خود کو ملک کا اصل حکمران سمجھنے لگے تھے۔ وہ اگلے 10 سال تک آرمی چیف رہنے کا منصوبہ لے کر آئے تھے، لہٰذا انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر خود کو ایکسٹینشن دلوا دی، لیکن عمران خان جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی برقرار رکھنے پر ڈٹ گئے۔ انہوں نے تبدیلی سے انکار کیا تو جنرل باجوہ نے نیوٹرالٹی کے نام پر خود کو معاملات سے الگ کر لیا۔ ایم کیو ایم اور باپ سمیت پی ٹی آئی کے تمام اتحادی اپوزیشن کے ساتھ مل گئے اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اقتدار سے باہر نکل کر عمران خان مزید خطرناک ہو گئے۔ عمران خان ملک کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم تھے جن کی رخصتی کے بعد ملک میں جشن اور مٹھائی کے بجائے احتجاج کیا گیا اور سوگ منایا گیا۔ پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے۔ عمران خان ملک کی تاریخ کے بڑے جلسے کرنے لگے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی انہونی ہوئی جو ماضی میں نہیں ہوئی تھی۔
عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور پاکستان کے دو طاقتور ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ ہائیبرڈ نظام کو کامیاب بنانا ہے تو کسی ایسی شخصیت کو لانا ہے جس کا اپنا ذاتی ووٹ بینک نہ ہو، جو اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو اور جو نہ یا نو کے لفظ سے بالکل ناواقف ہو، اور ایسی شخصیت شہباز شریف کے علاوہ اور کون ہو سکتی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نواز شریف پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن یہاں نواز شریف نے ایک بہترین کارڈ کھیلا۔ وہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے پر ڈٹ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو DGI کے عہدے سے ہٹا کر ایک ناخوشگوار بنیاد رکھ دی تھی، اس لیے انہوں نے سوچ لیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہی ہوں گے، چاہے مارشل لاء ہی کیوں نہ لگ جائے۔ لیکن عمران خان نواز شریف کی چالاکی کو سمجھ نہ پائے اور جنرل عاصم منیر کی تعیناتی رکوانے کے لیے راولپنڈی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ پھر غلطی کا احساس ہونے پر راولپنڈی پہنچ کر دھرنا دینے کے بجائے ایک جلسہ کر کے لانگ مارچ کال آف کر دیا۔ اس دوران ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے۔ 9 مئی 2023 کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ اب سانحہ 9 مئی پہ بہت بات ہو چکی ہے، مزید بھی ہو سکتی ہے، دونوں اطراف کے موقف بھی آپ کے سامنے ہیں اور میں اس پر کئی ویڈیوز میں بات کر چکی ہوں۔ بظاہر عمران خان منظر عام سے غائب ہیں اور ہائیبرڈ نظام کامیابی سے جاری ہے۔ 26ویں اور 27ویں ترامیم میں عدلیہ کی ساخت تبدیل ہو چکی ہے۔ اس وقت ملک میں 2 چیف جسٹس ہیں۔ سپریم کورٹ محض ایک ایپلیٹ کورٹ بن چکی ہے جس کا کام صرف دیوانی اور فوجداری مقدمات کی اپیلیں سننا رہ گیا ہے۔ از خود نوٹس اور سو موٹو قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ اگرچہ ملک میں ایک آئینی عدالت کا قیام عمل میں آ چکا ہے جہاں ابھی تک کوئی ایک بھی بڑا آئینی مقدمہ نہیں گیا، اور بالفرض آئینی عدالت میں کوئی مقدمہ چلا بھی جائے تو اس بات کا کتنا امکان ہے کہ فیصلہ حکومت کے خلاف آئے گا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ پاکستان میں اپوزیشن پوری طرح مینجڈ ہے، سڑکیں خاموش ہیں، اور پاک بھارت جنگ کی کامیابی اور موجودہ امریکہ ایران جنگ میں ثالثی کے بعد ایک ہائیبرڈ نظام کو عالمی قبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کوئی عالمی سرمایہ کاری نہیں آئی۔ پاکستان اس وقت IMF، انڈائریکٹ ٹیکسز، پیٹرولیم لیوی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر پر چل رہا ہے۔ پاکستان دفاعی اور سفارتی لحاظ سے جتنا آگے گیا ہے، معیشت کے معاملے میں اتنا ہی پیچھے۔ دنیا پاکستان کے دفاع اور خارجہ پالیسی کی گرویدہ ہے، لیکن پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پر وہ تیار نہیں ہے۔ پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا 4تھا بدترین پاسپورٹ ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ UAE سے تعلقات کی مبینہ خرابی کے بعد پاکستان کو لاکھوں مزید بے روزگاروں کا بوجھ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین برین ڈرین ہوا ہے اور پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس قسم کے حالات کا سامنا پاکستان نے 1971 کے سانحہ مشرقی پاکستان اور 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے وقت بھی نہیں کیا تھا۔ مارشل لاء کے دور میں بھی پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا رہا اور 2020 کے کرونا میں بھی پاکستان میں انڈسٹری اور معیشت بڑی حد تک بحال رہی۔ کیا وجہ ہے کہ موجودہ آئیڈیل سول ملٹری ریلیشن کے باوجود یہ نظام ابھی تک ڈیلیور نہیں کر پایا؟ اس نظام میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ اور سویلین چہرے دونوں ہی موجود ہیں، لیکن پھر بھی عوام وہ مایوس ہے۔ کیا پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم مکمل ناکام ہو چکا ہے؟ کیا ملک میں عدلیہ اور اپوزیشن کا خاتمہ ہی استحکام کی گارنٹی ہے؟ اور کیا اس قسم کا استحکام معاشی گارنٹی بھی لا سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں جمہوریت اب ایک خواب بن گئی ہے، یا موجودہ بدترین معاشی حالات میں کوئی ایک واقعہ عدم استحکام کو ٹریگر کر دے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس ہائیبرڈ نظام کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔